اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اب اہم حکم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اگر تم صحیح طرح سے اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دین میں اخلاص اختیار کرو گے تو اللہ تم کو ثابت قدمی بھی دے گا، اور تم جن لوگوں سے محبت کرتے ہوگے، جن کے طریقے سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہوگے، جن کے اچھے طریقوں کو تم فالو کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ رکھے گا، یعنی کہ انبیاء کرام اور شہداء اور صدیقین اور صالحین، تم کو ان لوگوں کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تب مومنوں کو ایک اہم حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، اس وقت کا ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی تو مشرکین جو تھے، وہ آس پاس جتنے مشرکین تھے ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، اور مسلمانوں کو بہت خطرہ بڑھ گیا تھا مسلمانوں کو۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ کی زندگی میں مکہ فتح کیا جائے اور عرب میں اسلام کو رائج کر کے، توحید کو رائج کر کے شرک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، اور یہ بغیر جہاد کے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی مشرکین کی قوت بہت ابھی زیادہ تھی۔ مدینہ تو ایک ابھی چھوٹی سی ریاست تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں جہاد بہت ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد پر ابھارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ تو ثبات کے معنی ہوتا ہے جو جنگی دستے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ میں نکلو، اور اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے باقاعدہ ایک بڑا لشکر لے کر نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے گروپ میں نکلو، اور جہاں تم دشمن کے دیکھو، دشمن پر نظر رکھو، اور جہاں کہیں ایسی ضرورت پڑ جائے کہ تمہیں یا تو اپنی حفاظت کرنی پڑے یا دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے، تو تم تیار رہو کہ تمہارے پاس حذرکم، تمہارا حذر ہو، یعنی حذر کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس بچاؤ ہو۔ تو اس سے مطلب ہتھیار ہو تمہارے پاس، اور تمہارے پاس اپنی احتیاطی تدابیر ہو کہ تم بالکل بے خبر نہ ہو، ہمیں دشمنوں سے بالکل بے خبر ہو کے سفر میں نہ جاؤ، بلکہ پوری احتیاط اور تدابیر کے ساتھ نکلو، اور چوکنا رہو، اور اپنے ہتھیار اور اپنا اسلحہ جو بھی جس سے تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو وہ اپنے ساتھ رکھو۔ تو صباتاً نکلو، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ میں نکلو، یا پھر سب کے سب ایک بڑے لشکر کی شکل میں نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اپنائے۔ اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے گوریلا وارز ہوتی ہیں کہ گوریلا جنگ میں انسان نکلتا ہے اور بعض اوقات چھاپا مارتے ہیں دشمنوں پر، تو یہ طریقہ بھی کیا گیا، اور بعض اوقات اسی قافلے سے بھی کو بھی پکڑا گیا، اور بڑی جنگ بھی کی، یعنی لشکر کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ تو یہ آیت جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے، جبکہ ابھی مشرکین کا زور تھا، ہر وقت ہر طرف مشرکین تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت خطرہ بھی تھا، اور مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی سخت ضرورت بھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احتیاط کے ساتھ، دیکھیں مومن کبھی بھی یہ نہیں بغیر اپنی کوشش اور اپنی احتیاط کے بغیر کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم اپنی جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہے ان کو کر کے پھر نکلو۔ تو ویسے بھی عام حالات میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ اصول رکھے کہ ہم کو اپنی طرف سے اپنی حفاظت کی ہر تدبیر کرنی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں منافقین کا رویہ بتا رہے ہیں، وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس کو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اس اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ تو یہ منافقوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ لَيُبَطِّئَنَّ کا مطلب کیا ہے کہ سستی کرتے ہیں، دیر جب بھی جہاد کے لیے نکلنے کا حکم آتا ہے تو وہ بہت دیر لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ سستی کرتے ہیں یہاں تک کہ لشکر جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ سستی کراتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے پھر اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم پر تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم پر بھی یہ مصیبت آتی۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو جب کوئی فضل ملتا ہے، یعنی کہ مسلمان جنگ جیت کر آتے ہیں، مال غنیمت لے کر آتے ہیں، تو پھر بجائے یہ کہ چلو مسلمان ہیں، وہ بھی خود بھی مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، تو خوشی کم از کم ہو جائے کہ میں نہیں تو تھا، میں تو نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو مسلمانوں کی فتح پر کم از کم خوشی ہو جاتا ہے، مگر وہ خوش ہونے کے بجائے وہ کیا کہتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو مجھے بھی یہ کامیابی مل جاتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کہ بالکل جیسے جو انسان کسی غیر کی کامیابی پر جیسے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کو مل گئی مجھے نہیں ملی، یعنی ایک حسد سا محسوس کرتا ہے انسان، تو اس طرح سے وہ مسلمانوں کی کامیابی پر دل میں حسد اور جلن محسوس کرتے کہ میں بھی گیا ہوتا تو مجھے تو مل جاتا کم از کم، یعنی اس کو صرف دنیا کے مال سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمان تکلیف اٹھا کر آتے ہیں یا کوئی اللہ کی حکمت کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوتی یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم شکر ہے ہم نہیں تھے ان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کے رویے کی تم فکر نہ کرو، مگر تم کیا کرو، تم نے چونکہ اللہ سے آخرت خرید لیا، آخرت کا سودا کر لیا ہے، تو پھر تم کیا کرو، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، یعنی کہ اس آخرت کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اس دنیا میں، تاکہ آخرت میں اللہ ان کو بڑا عظیم اجر نصیب کرے، ان کو جنتیں نصیب کرے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے گا یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم جو ہو، تم نے تو آخرت کا سودا کر لیا، اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے، تو اب تم جو ہو جانی یا مالی قربانی کے لیے بالکل بھی دیر نہ لگاؤ، اور تم جو ہو خوشی کے ساتھ جہاد میں شامل ہو۔ اگر تم کو شہادت بھی نصیب ہوئی، اگر تمہیں موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت ہوگی، جو کہ بڑی اعزاز اور بڑی عمدہ موت ہے، جس کا بڑا اچھا اجر ہے۔ اور اگر تم زندہ واپس آئے، تم غالب ہو کر آؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا مال غنیمت اور دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر بھی دے گا تمہارے جہاد کرنے کا، یعنی کہ دونوں طرح سے ایک مسلمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے وہ شہید ہو کر آئے، چاہے وہ غازی بن کر آئے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ میری راہ میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے
اور میری رسولوں کی تصدیق کرتا ہے تو میں اس کا ضامن ہوں، یا تو اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر بار میں واپس پہنچا دوں گا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ تو یہاں پر جو ما لکم، کیا ہے تم کو، سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر ایک طرح سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں، ان کو جہاد کا شوق دلا رہے ہیں کہ تم جہاد کیوں نہیں کرو گے۔ اور یہ آیت مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کی ہے، تو مکہ فتح ہونے سے پہلے بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، اور بہت سے مسلمان ہوئے وہاں پر جو کہ ابھی یا تو بوڑھے لوگ تھے یا عورتیں تھیں یا کمزور بچے تھے جو کہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ان کے رشتہ دار جو مشرک ہوتے تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے تاکہ وہ دوبارہ سے اسلام چھوڑ کے کفر میں آ جائیں۔ تو یہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے رکوع سے سر اٹھاتے تو کچھ کمزور مسلمانوں کو نام لے لے کر مشرکین مکہ سے ان کی نجات کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو مشرکین کی قید سے ان کو آزاد کر دے۔ تو ظالموں کی بستی سے مراد مکہ والے ہی ہیں، کیونکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جہاد کا طریقہ بتایا۔ دیکھیے جہاد کا اسلام میں کسی سے جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے جو اگر جائز ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے، کسی مال کی لالچ میں یا کسی دنیا کے نعمت کے لیے لڑنا جو ہے، جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے نہیں کہا گیا۔ جہاد جو اصل جہاد ہے وہ صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے ہے کہ مشرکین دنیا میں فساد ختم۔ دیکھیں مشرکین اگر اللہ کے نافرمان بندے اگر قوت میں پا جاتے ہیں اور وہ ان کو اتنی طاقت ان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر فرعون جیسے لوگ بن جاتے ہیں کہ وہ پھر فساد کرتے ہیں، زمین میں ظلم و فساد کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ دنیا سے ظلم ختم کر کے اللہ کا قانون رائج کرے۔ تو جہاد کا پرپس یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاد کا ایک اور مقصد یہ بتایا گیا کہ علماء نے کہا کہ اگر چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص وجہ بتا رہے ہیں کہ جو کمزور پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو دشمنوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے تم جہاد کرو۔ تو علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، یا تو انسان اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے مسلمان، یا پھر اگر مسلمان کسی جگہ پر اس طرح پھنسے ہوئے ہوں کہ ان پر ظلم و ستم صرف ان کے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کافروں کے نرغے میں ہے، تو پھر ان کو بچانے کے لیے بھی جہاد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو تم جا کے ان کے لیے جہاد کرو۔